سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. محترم حضرات، یہ بات چل رہی تھی کہ اللہ کا ذکر مختلف چیزیں اس کے لیے ضروری ہیں. بنیادی طور پر یہ بات کی تھی کہ ذکر کرنے والے کا رزق حلال ہونا چاہیے. آدمی اللہ کو یاد کرتا ہے، اللہ اللہ بھی کرتا ہے، راتوں کو اٹھتا ہے، تہجد بھی پڑھتا ہے، گناہوں سے توبہ بھی کرتا ہے، لیکن کمائی حلال نہیں ہے. جسم میں جو طاقت بن رہی ہے جس سے ذکر کرتا ہے وہ طاقت حرام کھا کر بن رہی ہے. تو یہ بات بتائی گئی تھی کہ نہ دعا اس کی مقبول ہے، نہ ذکر مقبول ہے، نہ نماز مقبول ہے. بعض روایات میں نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اگر ایک دو لقمے بھی حرام کے پیٹ میں چلے گئے تو اتنے دنوں تک نماز مقبول نہیں ہوگی. جب تک اثر اس لقمے کا جسم کے اندر موجود ہے، آدمی نماز پڑھے گا تو مقبول نہیں ہوگی. نماز نہیں تو دعا کہاں سے، ذکر کہاں سے مقبول ہو جائے گا؟ اس لیے صوفیاء کے نزدیک راز ذکر کرنے والے کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ اپنے گناہوں سے توبہ کرے. جو بھی گناہ ہوئے ہیں، ہم رات اور دن گناہ کرتے رہتے ہیں، ہمیں احساس بھی نہیں ہوتا کہ ہم نے گناہ کر لیا، ہمیں یاد بھی نہیں رہتا گناہ کر کے. ذکر کرنے والے کا فرض ہے کہ جب وہ ذکر کے لیے بیٹھے تو جو بھی وقت مستجاب ہے، جیسے رات کا آخری حصہ، تو وہ مستقل اپنے گناہوں سے توبہ کرے اور گناہوں کی مغفرت کی دعا کرے. یہی مطلب ہے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب. دو چیزیں ہیں، ایک تو استغفر اللہ، میں اپنے گناہوں کی اللہ سے معافی مانگتا ہوں، یہ تو استغفر اللہ ہو گیا. دوسرا ہے وَأَتُوبُ إِلَيْهِ، تاب یتوب، اس کے معنی ہے رجوع عن المعصیت. جو گناہ ہو رہے ہیں میں ان سے رجوع کرتا ہوں. کیا مطلب؟ ہٹ جاتا ہوں، پیچھے ہوں، اے اللہ اب نہیں کروں گا. اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بڑی تاکید فرمایا کرتے تھے کہ گناہوں سے توبہ کرو.
جانے انجانے میں، رات میں، دن میں، تنہائی میں، سفر میں، حضر میں کیا کیا گناہ ہو رہے ہیں کسی کو پتہ نہیں، یاد ہی نہیں رہتا۔ اب مغفرت کے لیے، معافی کے لیے کیا چیز درکار ہے؟ اللہ نے اپنے نبی کی زبان مبارک سے ہمیں دیا ہے استغفار اور توبہ۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ ایک ایک مجلس میں نبی کریم علیہ السلام ہم گنا کرتے تھے 70 مرتبہ استغفار کیا کرتے تھے۔ یعنی ہمیں استغفار کی تعلیم دیا کرتے تھے، یہ مقصد ہے، ورنہ نبی کریم علیہ السلام تو رسول ہیں اور رسول تو گناہوں سے پاک ہے۔ یہ تعلیم ہے امت کو۔ ہمارا حال تو یہ ہے کہ ہم صبح سے شام تک ایک دفعے بھی استغفار نہیں کرتے۔ اللہ کا نبی پاک و صاف گناہوں سے معصوم اور 70 مرتبہ استغفار ایک مجلس میں کرتا ہے۔ ہمارا حال یہ ہے کہ ہم تو صبح سے شام تک گناہوں میں لدے پھندے ہیں، لیکن ایک دفعے بھی استغفار نہیں۔ اے اللہ معاف فرما دے جو گناہ ہو گئے، نہیں کرتے ہیں۔ لیکن ذکر کرنے والے کے لیے استغفار بہت ضروری چیز ہے۔ ایک طرف گناہوں کا انبار بڑھتا جا رہا ہے، دوسری طرف ذکر بھی کر رہا ہے۔ یہ گناہوں کا انبار اپنی نحوست میں ذکر کی برکت کو کم کرتا چلتا ہے۔ اس ذکر کے سے دل کے اوپر جتنا اثر ہونا چاہیے، توجہ جیسی اللہ کی طرف ہونی چاہیے، یہ جو گناہوں کا انبار رات اور دن سوتے جاگتے گھر میں باہر ہو رہا ہے، اس کی نحوست ذکر کی برکت کو دبا رہی ہے۔ صورت کیا ہے؟ پہلے یہ جو انبار ہے پہاڑ بنتا جا رہا ہے، معافی مانگ، اسے کم کر۔ اس کے کم کرانے کے کرنے کے طریقے کیا ہیں؟ توبہ اور استغفار۔ حدیث میں آتا ہے، حدیث قدسی ہے، اللہ تعالی فرماتا ہے کریم ہے، رحیم ہے، اپنے بندوں کے گناہوں کو معاف کرنے والا ہے۔ کہتا ہے یا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتنی غفرت لك ولا ابالی۔ اے آدمی، اگر تو نے اتنے گناہ کیے، اتنے گناہ کیے، اتنے گناہ کیے کہ اوپر تلے چٹا ہو گیا، پہاڑ بن گیا، آسمان تک پہنچ گیا، لیکن اس کے باوجود بھی اگر تو نے سچے دل سے استغفار کیا، اے اللہ میں دبا جا رہا ہوں، موت قریب ہے، میرے گناہوں کو معاف کر دے، تو فرماتے ہیں اللہ کہتا ہے کہ میں تیرے گناہوں کے پہاڑ بھی معاف کر دوں گا۔ بندے کو تلقین ہے کہ وہ اللہ کے ذکر کا فائدہ حاصل کرنا چاہتا ہے تو اس کو زیادہ سے زیادہ اس
استغفار کرنا چاہیے، توبہ کرنی چاہیے، معافی مانگنی چاہیے، اور اللہ سے یہ وعدہ کرنا چاہیے اے اللہ میں پیچھے ہٹ گیا گناہ سے۔ کیا مطلب؟ اب گناہ نہیں کروں گا۔ پیچھے ہٹنے کا تو مطلب یہی ہے، اللہ جانتا ہے کہ زبانی جمع خرچ ہے یا دل سے اپنے گناہوں پر شرمندہ ہے۔ اگر دل سے شرمندہ ہو کر اللہ سے گناہوں کی معافی کی مانگ کر رہا ہے، اللہ معاف فرما دے۔ استغفار اور توبہ، اپنے گناہوں کو یاد کرنا، پہلے اکابر کے یہاں، بزرگوں کے یہاں بہت بڑی چیز تھی۔ اپنے سالک، وہ لوگ جو اللہ کے ذکر میں ان کے ہاتھ کو پکڑتے تھے اور وہ ان کو تلقین کرتے تھے، انہیں ہدایت کیا کرتے تھے کہ ہر نماز سے پہلے مسجد میں بیٹھ کر یاد کرو، تم عصر کی نماز میں بیٹھو، ظہر سے عصر تک کتنے گناہ کیے، اور اللہ سے توبہ کرو، استغفار کرو، اے اللہ میرے ان گناہوں کو معاف فرما دے۔ پھر مغرب میں آؤ، مغرب میں اٹھ کر گھر جانے سے پہلے عصر سے لے کر مغرب تک جو گناہ ہیں یاد آتے ہیں، سوچو، توبہ کرو ان سے۔ فجر میں، عشاء میں، ظہر میں، ہر نماز سے پہلے اپنے گناہوں کو یاد کرو اور توبہ اور استغفار کرو۔ ہمارا حال تو یہ ہے کہ 24 گھنٹے میں بھی کبھی استغفار کی نوبت نہیں آتی ہے۔ ایسے بھی لوگ ہیں مسلمان کہتے ہیں جنہوں نے اپنی زندگی میں کبھی استغفار نہیں کیا۔ لیکن اکابر کا یہ طریقہ تھا، امت کے پرانے متقدمین، ان کی تعلیم کا بہت بڑا بنیادی پہلو اس کے اندر ہوتا تھا کہ استغفار کرو۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے تو بڑی عجیب بات کہی، یہ فرمایا ہے کہ دنیا میں جس کے استغفار زیادہ ہیں، کل قیامت کے دن ان کا حساب اللہ کے سامنے آسان ہو جائے گا۔ کیوں؟ بہت صاف سی بات ہے، اپنے گناہوں کا تیا پانچا معافی ہر نماز سے پہلے روز کرتا رہا، اے اللہ معاف فرما دے، شرمندہ ہو، سچے دل سے معاف ہوتا رہا۔ اب موت آئی تو سارے گناہوں کی معافی تو روز دنیا میں کرتا ہے، اللہ کے یہاں کیا ہوگا؟ اتنے ہی گناہ کم ہو گئے۔ یہ بڑی عجیب چیز ہے۔ اگر اللہ کے سامنے حساب دینے سے ڈر لگتا ہے تو اس کی ترکیب کیا ہے؟ اپنا حساب و کتاب دنیا ہی میں معاف کراتا چل۔ اور اللہ کا وعدہ ہے کہ مانگ دل سے، گناہوں کے انبار پہاڑ ہیں، میں انہیں بھی معاف کر دوں گا۔ اللہ معاف کرے گا
جتنا اپنے گناہوں کو یہاں دھوتا رہے گا، معاف کراتا رہے گا، اتنا ہی قیامت کے دن حساب آسان ہو جائے گا۔ نامہ اعمال جو سیاہ ہے، یہ آدمی دنیا ہی میں اسے سفید کرتا چلتا ہے، روتا ہے، اللہ سے توبہ کرتا ہے، اپنے دامن کو پاک کرتا چلتا ہے، اور اللہ معاف دنیا میں کرتا چلا جا رہا ہے۔ اللہ ہی نے معاف کیا تو قیامت کے دن پکڑے گا کیا، کس بات کے اوپر؟ حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ تو بڑے حکیم آدمی تھے، وہ یہ تلقین کیا کرتے تھے اپنے بعض متوسلین کو۔ ان کے دلی کے اندر ایک مرید تھے، گناہ کیا کرتے تھے، اور آ کے آپ سے گزارش کرتے، فرمایا ٹھیک ہے، میں ہدایت کرتا ہوں کہ ہر جمعے کے دن دلی کی جامع مسجد کے اندر جو بیچ میں وضو کے لیے حوض بنائے، نماز سے 10-15 منٹ پہلے کھڑے ہو کر کے جتنے گناہ ہفتے بھر میں کیے ہیں سب کو لوگوں کے سامنے بیان کرو۔ کتنا مشکل کام ہے کہ میں نے یہ گناہ کیا، یہ گناہ کیا، یہ گناہ کیا، یہ بری نظر ڈالی میں نے، یہ بات کی، حلال نہیں حرام بات کی، یہ میں نے برا کہا، یہ میں نے گالی دی، تمام لوگوں کے سامنے کھڑے ہو کر کے ہر جمعے کو، 1-2 جمعوں کے بعد شرمندگی کے بعد خود ہفتے بھر اپنے آپ کو بچانے لگا، اور اللہ نے یہی طریقہ بن گیا اس کی ہدایت کا، گناہوں سے بچنے کا۔ یہ بڑی اہم چیز ہے، استغفار کی کثرت۔ اور قرآن کے اندر اللہ تعالی کی تلقین ہے بندوں کو، وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا۔ اپنے رب سے اپنے گناہوں کی معافی مانگو۔ ذاکر کے لیے بہت بڑی چیز ہے۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام صحابہ کو بڑی تعلیم دیتے ہیں۔ ہمارا زندگی کا یہ معمول چھوٹ جانا بہت زیادہ ہمارے لیے خراب چیز ہے۔ رمضان کے اندر بیٹھتے ہیں، راتوں کو روتے ہیں، استغفار کرتے ہیں، گھر دربار چھوڑ کر پڑے ہیں، ٹھیک ہے 30 دن اس طرح گزار لیے، لیکن یہ تو دیکھو کہ گناہ ہم کرتے کتنے ہیں۔ کیا ہمارے رمضان گناہوں سے خالی ہیں؟ اور 11 مہینے رات اور دن ہم کیا کرتے ہیں؟ تو 11 مہینے کے بعد بس 1 مہینہ توبہ اور استغفار۔ ہمیں کتنا توبہ اور استغفار کرنا، آدمی کو یاد رکھنا چاہیے ہر وقت گناہ، اور ان گناہوں سے بچنے کے لیے اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر کے آنسو بہانے چاہیے، اے اللہ معاف فرما دے۔ اگر دنیا میں گناہوں کی معافی نہیں ہوئی، معافی نہیں مانگی، تو کل قیامت کے دن میدان محشر میں ترازو رکھا ہے، قرآن کہتا ہے، یا تو معاف ہو جائیں گے
اور اگر معاف نہیں ہوئے تو ایک پلے میں اس انبار کو رکھ دیا جائے گا، اور دوسرے پلہ اگر خدا نخواستہ ہلکا ہو گیا تو یہی راستہ ہے آگے، نامہ اعمال اس کے داہنے ہاتھ میں نہیں بائیں ہاتھ میں۔ کیوں؟ اس لیے کہ گناہوں کا بوجھ زیادہ ہے۔ یہی صراط کے اوپر سے چلے گا تو پار نہیں کر پائے گا۔ کیوں؟ گناہوں کا بوجھ ترازو میں زیادہ ہے۔ حوض کوثر پر اللہ کے نبی کے ساتھ اپنی پیاس نہیں بجھا پائے گا۔ کیوں؟ گناہوں کا بوجھ زیادہ ہے۔ آپ کے ساتھ جنت میں نہیں جا پائے گا، گناہوں کا بوجھ زیادہ ہے۔ گناہوں کے بوجھ کو کم کرنے کے لیے میدان محشر میں ترازو کے پلے میں گناہ جس پلے میں رکھے ہیں انہیں ہلکا بنانے چیز کیا ہے دنیا کے اندر؟ استغفار اور توبہ۔ اسی کی تلقین اللہ قرآن کے اندر فرماتا ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو فرماتے ہیں، کر کے دکھلاتے ہیں۔ ہم اس کے اوپر چلتے نہیں میرے بھائی، بہت خراب چیز ہے۔ گناہوں کو یاد رکھ کے ہمیشہ اپنے گناہوں سے توبہ اور استغفار کرنی چاہیے دل سے۔ میں نے دونوں کا مطلب بھی بتایا۔ استغفار، اے اللہ معاف فرما دے، وَأَتُوبُ إِلَيْهِ، اور میں اللہ سے توبہ جو گناہ ہے ان سے پیچھے ہٹ رہا ہوں، اب نہیں کروں گا، تبھی تو پیچھے ہٹنا پائے۔ یہ بڑی بنیادی چیز ہے ہر مومن کو، اور خاص طور پر اللہ کا ذکر کرنے والا، جس کو قیامت کا خوف ہے، اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا ڈر ہے۔ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، وہ مومن جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے یعنی حساب و کتاب دینے سے ڈرتا ہے، اس کے لیے 2 جنتیں ہیں، ایک نہیں۔ فَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، جو آدمی اپنے پروردگار کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتا تھا، دنیا میں دلیل اس کی کیا تھی؟ خواہشات نفس جدھر لے کر چلتے تھے نہیں چلتا تھا، اللہ اور اس کے رسول کا بتایا ہوا جو راستہ تھا اسے پکڑتا تھا۔ کیوں؟ ڈر لگتا تھا کہ کل اللہ کے یہاں جواب کیا لوں گا۔ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، اس کا ٹھکانہ جنت ہی ہے۔ یہ بڑی اہم چیز ہے، ہمیشہ آدمی کو استغفار، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، دل سے کرنا چاہیے، جتنا کر سکتا ہے اتنا کرنا چاہیے۔ خاص طریقے پر استغفار کا وقت صبح صبح، نماز سے پہلے اگر اللہ توفیق دے اس وقت استغفار اللہ سے کرنا چاہیے۔
قرآن نے کہا وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ۔ جنت کے لوگ کون ہیں؟ جنتی لوگ۔ قرآن کہتا ہے بالاسحار، صبح صبح اللہ سے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں۔ وہ خاص وقت ہے معافی کا۔ اللہ کی توجہ اپنے بندوں کی طرف ہوتی ہے، اس لیے صبح صبح اٹھ کر نماز سے پہلے خدا توفیق دے، اللہ سے ہاتھ اٹھا کر اپنے گناہوں کی معافی چاہے۔ حدیث میں ایک اور وقت آتا، ہر نماز کے بعد نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ فرمایا کرتے ہیں۔ یہ بھی وقت مستجاب ہے۔ میرے کہنے کا مقصد ہے کہ ہر آدمی کے لیے زیادہ سے زیادہ اپنے گناہوں سے پیچھے ہٹنا یعنی توبہ، اور اپنے گناہوں کی اللہ سے معافی مانگنا، خاص طور پر اللہ کا ذکر کرنے والوں کے لیے، تاکہ گناہوں کی نحوست کم سے کم ہو۔ اگر نحوست کم نہیں ہوگی تو ذکر اللہ کی برکت آگے نہیں بڑھے گی۔ ہاں، اگر استغفار سے نحوست ختم ہو گئی، گناہ معاف ہو گئے، تو پھر اللہ کے ذکر کا اثر آدمی خود اپنے دل کے اوپر محسوس کرے گا۔ یہ بڑی اہم چیز ہے جس کو قرآن و حدیث کے اندر بیان کیا گیا ہے۔ رمضان کے کچھ ہی دن رہ گئے ہیں جو مغفرت کے دن ہیں، معافی کے دن ہیں۔ مومن ان میں جتنا گناہوں کی معافی کے لیے آنسو بہا لے، خدا کی طرف سے اتنا ہی رحمت کا رجحان اس کی طرف ہوگا اور اس کے گناہ معاف ہوں گے، اور یہی اس کے لیے خیر کی توفیق اور اللہ کے ذکر کی برکات حاصل ہونے کا ذریعہ بنے گا۔ اللہ ہم سب کو زیادہ سے زیادہ استغفار اور توبہ کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے ذکر کی برکات سے مالا مال فرمائے۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔